اور خوب سے خوب قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے مابین ایک شعر پڑھا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے۔ وہ معزز سے کون ہے؟ ہم ہی مسلمان ہیں۔ جو ہم سے پہلے کی قوم تھی وہ کون؟ ہمارے درمیان میں رہنے والے حضرات صحابہ کرام معزز ہوئے۔ کیسے؟ ہر انسان کا مقام و مرتبہ آزمائش کے حساب سے بڑھتا ہے۔ جب کفر و شرک کا دور تھا، ایسے سنگین ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہو اور اسی کے سامنے سر ٹیکتے ہو اور اسی کو کہتے ہو میری ضروریات کو پوری کرو، یہ تمہاری بے وقوفی ہے، تمہاری حماقت ہے، لہٰذا تم اپنے طریقے کو بدلو اور میری باتوں کو سنو۔ تو حضور کو جیسا کہنا تھا، لوگوں میں اعلان کرنا تھا کہ میں ایک اللہ کی دعوت اور اس کے دین کو لے کر آیا ہوں اور وقت کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو سارا کفار، سارا مکہ ان کا دشمن بن گیا سوائے چند لوگوں کے۔ لیکن ایسے دور میں کچھ ایسے نیک بندے بھی پیدا ہوئے، اللہ نے کچھ لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، تو لوگ وقتاً فوقتاً نبی کی مجلس میں آتے تھے، نبی سے دین کی باتیں سیکھتے تھے اور سمجھتے تھے، سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی کوشش، ایمان لانے کے بعد عمل کا سلسلہ جاری کرتے تھے۔ کبھی آتے نماز کے مسائل کو جانتے، نماز پڑھنا سیکھتے، کبھی روزہ رکھنا سیکھتے، کبھی حج کرنا سیکھتے اور وقتاً فوقتاً نبی کی مجلس میں آ کر کے دینی باتوں کو سیکھتے۔ اب دینی باتوں کو سیکھنے کے بعد وہ کھلے عام انجام نہیں دے پاتے تھے، کوئی غلام ہوتے، کوئی مسکین ہوتے، کوئی مجبور ہوتے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کسی کے غلام تھے، وہ ایمان میں داخل ہو گئے تو ان کے آقا نے ان کو تکلیف دینا شروع کیا اور کہا اے غلام، جو تم کو کھانا کھلاتا ہے، جو تم کو پانی پلاتا ہے، آج تم ہی اسی کے دین کے خلاف کر چکے ہو اور تم اس کے دین کو ٹھکرا رہے ہو، لہٰذا میں تمہیں تکلیف دوں گا اور یہاں تک تکلیف دوں گا جب تک تم میرے دین میں واپس نہیں لوٹو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان گھر کر چکا تھا، مضبوطی کے ساتھ جم چکا تھا۔ حضرت بلال نے کہا اے تکلیف دینے والوں، اے مصیبت دینے والوں، تم تو تکلیف دینے پر قادر نہیں ہو، لیکن جتنی طاقت ہے دے دو۔ راتوں میں زنجیروں میں جکڑا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، عرب کی چلچلاتی دھوپ میں پتھر پر ان کو لٹایا جاتا تھا، ان کی جسم کی حالت ایسی تھی کہ تک کہیں زخم سے خالی نہیں تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف احد کا جملہ جاری تھا، اے اللہ صرف تو ہی ہے، تیرے پر ایمان لایا ہوں، تیرے اوپر ایمان لانے کی بنیاد پر آج مجھے تکلیف دے رہی ہے، میری تکلیف کو تو ہی ہلکا کرنے والا ہے۔ حضرت بلال کی زبان پر احد احد کا جملہ تھا۔ حضرت بلال نے دشمنوں سے لڑا، اس کا مقابلہ کیا اور اللہ سے رویا اور گڑ گڑایا تو ایمان جیسی دولت نصیب ہوئی۔ ایسے صرف حضرت بلال نہیں تھے، بہت سارے صحابہ کرام تھے، یہاں تک کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، مکہ میں امن و سلامتی کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کر نہیں پا رہے تھے۔ تو ایسے سنگین ماحول میں حضرات صحابہ کرام نے نبی کے ساتھ مدینہ ہجرت کے، بیوی بچوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، ساری چیزوں کو ساتھ سلام مارا اور مدینے میں جا کر اپنا وطن بنایا، اپنے دین اور اسلام کی حفاظت کی۔ تب علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر کہ دشمنوں کا مقابلہ کیا، تکلیف کا سامنا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اس کے عمل سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، انہوں نے باطل دین کا مقابلہ کیا، انہوں نے حق کی دعوت کو قبول کیا اور حق کے لیے مر مٹنے پہ تیار ہو گئے۔ اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، شعر کا دوسرا جملہ ہے کہ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ آج ہمیں ضرورت ہے قرآن پر عمل کرنے کی۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنی گردنوں پر پتھریں رکھ کر کے، پیٹ میں پتھریں باندھ کر کے، اپنی گردنوں پر تلوار رکھوا کر کے قرآن تو ہم تک پہنچایا۔ اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس اپنے ایمان کو مضبوط کیسے کریں، وہ قرآن کے ذریعے کریں۔ آج وقتاً فوقتاً مختلف ایسے قبیلے اور فرقے اور وزیر اعظم ملک کے ہوتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف زبان گوئی کرنے لگتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بدبختی کی حالت یہ ہے کہ اپنی زبان کھولنے پر مجبور نہیں ہوتے ہیں، اپنی زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وقت کا تقاضا ہے، ہم کیا بولیں، ہماری گردنوں پر تلوار چل جائے گی۔
وہ معزز ہوئے تھے اپنے گردنوں پہ تلوار رکھ کر کے، آج اگر ہماری گردن پہ تلوار چلے گی تو ہم رسوائی کو مقدر رکھے ہیں۔ اس لیے شعر نے کہا تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ مضمون بہت وسیع ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اسی مضمون کو آئندہ ہفتہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سے خوب قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو قرآن کی دعوت سے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر